کی جو انتظامیہ ہیں انہوں نے بھی اس بارے کو اس بارے میں نظر انداز کر دیا. 2 نوجوان لاپتے ہیں گاڑی سمیت. اب یہ گاڑی اتنی بڑی چیز ہے اس کے سمیت لاپتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے توجہ اور انتظامیہ اور کام نافذ کرنے والے ادارے کی طرف سے کوئی توجہ نہیں. یہ توجہ نہ ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ جوان شیعہ تھے. اگر کوئی سنی جوان اس طرح لاپتہ ہوتا نا, آسمان زمین پہ لاتے. کتنے نوجوانوں کو پکڑتے, کتنوں کو لا کے لے جا کے ٹارچر کرتے, کہاں کہاں پہ ہیلی کاپٹر اٹھتے. لیکن شیعوں کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے. افسوس یہ ہے کہ شیعوں نے جس نے ملک بنایا ہے, جنہوں نے ملک بچایا ہے, جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہے, اور اس علاقے کو انہی شیعوں نے آزاد کروا کے پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا, اور ہمارے ساتھ ان کی یہ پالیسی ہے. سب کے سب خاموش ہیں کیونکہ شیعہ جوان ہیں, لاپتہ ہو جائے کوئی بات نہیں. پہلے 2 جوان لاپتہ ہو گئے, اب یہ 2 جوان لاپتہ ہو گئے. تو ایسی صورت میں انتظامیہ کی خاموش اور ساز اداروں کو خاموش ہونا, پیش نہ کرنا, یہ حقیقت میں کچھ اور جو ہے اہداف ہیں. ان اہداف کو یہ شاید علاقے کے اندر ایک دفعہ دوبارہ خون خرابے رک جاتے ہیں. اس ٹیم کی حرکات دہشت گردوں کو یہاں پہ لائے گئے ہیں, اور ایک بڑا دہشت گرد جو اس وقت یہاں پہ آیا ہوا ہے, اور اس نے ان کو تھریٹ کرنا, ہلچل کروانا اور ماحول کو آلودہ کرنا اور دندناتے ہوئے اسلحے کے سمیت گھومنا پھرنا, یہ اور انتظامیہ اور حساس ایجنسیاں اس بندے کو دیکھتے ہوئے خاموش ہونا. اور میں جہاں میری حس بتاتی ہے کہ ان 2 افراد کے اغوا ہونے میں بھی اس بندے کا ہاتھ ہے, لہذا اس بندے کو اگر پکڑا جائے تو بندے کو تو سامنے آ جائے. نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, اسی نیٹ ورک کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. اور انتظامیہ نے اور خصوصاً اداروں نے انہیں چھٹی دے رکھی ہے, دہشت گردی کریں اور پھر ان کو معاف کریں, چھوڑ دیں, ان کو آزاد کر دیں. یہ ان کو حوصلہ افزائی ہوئی ہے گلگت بلتستان میں. ایسے ماحول میں اب شیعان علی بن ابی طالب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شیعان علی بن ابی طالب آپ جو ہیں وحدت کا مظاہرہ کریں اور ایسے مواقع پہ خاموش نہ رہیں. اب انہوں اسی جو دہشت گرد یہاں پہ آیا ہوا ہے, اس دہشت گرد نے اب انٹرنیٹ کے اندر دیکھیں اتنا, کیونکہ پدر مادر آزاد ہے, ایک بندے کا اپنے آئی ڈی نہیں ہوتی, کسی کے نام سے آئی ڈی بنائے جاتے ہیں, اور آئی ڈی بنانے کے بعد اس کے اندر کچھ چیزوں کو وہ وہاں پہ شیئر کرتے ہیں, یا کسی کا آتا ہے کوئی پیغام آتا ہے تو اس پیغام کے اوپر اپنے جو ہے کمنٹ لکھتے ہیں, اور کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کس کے نام سے چلتا ہے, کون چلاتے ہیں. اب وہاں پہ یہ گیم ہے, اور نتیجے میں ابھی تک تو ایک دفعہ نگیر کے ایک جوان کے خلاف فائر کٹوایا اسی بندے نے, اور ابھی یونیورسٹی کے اندر کچھ نوجوانوں کے خلاف جو ہے انہوں نے ہلچل کر کے انتظامیہ کو دھمکیاں دے کے اور یونیورسٹی کے ان بچوں کو ہراساں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور جبکہ ان کے مختلف افراد اپنے سوشل میڈیا میں شیعوں کے خلاف کیا غلاظت کرتے ہیں, ہر وقت شیعہ کافر فلاں 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 فلاں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. ان بکواس کرنے والوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کرتی ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو اصل وجہ یہ ہے, اصل وجہ کیا ہے, یہ جتنی ایجنسیاں ہیں وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتی ہیں, یہ دہشت گردوں کی کچھ بنائی کرتی ہیں, اور شیعہ مظلوم ہے, مظلوم کے ساتھ ظلم کرتی ہیں, سلام کرتی ہیں. تو اس وجہ سے اتنے جری ہو گئے ہیں, اور پھر شیعان علی بن ابی طالب کے اندر اس طریقے سے حالات کو پیدا کیے جاتے ہیں کہ شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ بدبین ہو جائیں, اور شیعہ ایک دوسرے سے نفرت کریں, ایک دوسرے لڑیں,
ایک دوسرے کے خلاف بدگوئی کریں، ان کی انتشار اور وحدت جو ہے وہ ٹوٹ جائے، ان کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، اور یہ کوششیں جو ہو رہی ہیں آپ سب اس بارے میں آگاہ اور گواہ ہیں۔ لہذا آپ سب شیعان عالم نبی طالب سے میری گزارش ہے کہ اس طریقے سے یہ باطل پہ ہونے کے باوجود اپنے باطل کے عقیدت میں اس طریقے سے اندھے ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو نہیں دیکھتے، جہاں پہ بچوں کو اغوا کروانا ہو تو اغوا کرواتے ہیں، مروانا ہو تو مروا دیتے ہیں، گرفتار کروانا ہو تو گرفتار کرواتے ہیں، ان کے خلاف فائر کٹوانا ہو تو فائر کٹواتے ہیں، اور اہل حق کے پیروکاروں کو بس ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی جس طریقے سے اہل حق کے خلاف کوششوں میں ہیں، تبلیغات کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ جا کے اپنے خلاف ایک دوسرے کے خلاف تبلیغات میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کو کمزور کرنے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے، اپنے گروہ، اپنے پارٹی اور اپنے تنظیم کو آگے لانے کے لیے دوسرے شیعوں کے خلاف انہوں نے دشمن کو تو چھوڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لہذا شیعوں تمہاری جو ہے مستقبل انتہائی اندوہناک ہے، جس طریقے سے تم جا رہے ہو نا وہی کوفے کے حالات دوبارہ گلگت کے اندر پیدا کیے جا رہے، کوفے کے حالات جس کا نتیجہ وہی امیر المومنین کی شہادت پہ وہی حالات اب پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لہذا میں خصوصی طور پہ ان جوانوں سے عرض کروں گا جو جوان ایک مغرض افراد ہیں، ایک خوارج کا ایک ٹولہ ہے جو چوریوں میں ملوث ہیں، جنہوں نے ملت کے لاکھوں روپے جو نے ہضم کیے ہوئے ہیں، اور جو یہیں پہ منصب کے اوپر بیٹھ کے دفتر میں بیٹھ کے اپنی کاروبار چلاتے تھے، ٹھیکیداری کرتے تھے، اور مختلف ان کے مقاصد تھے، مختلف مفادات تھے۔ اب وہ گروہ جو ہے جب یہاں سے مطرود ہوا، ان کی چوریاں پکڑی گئی اور ان کو کسی قومی ادارے میں ان کو شامل نہیں کیا گیا، تو پھر انہوں نے وہ حربے اپنائے کہ عوام کو مرکز سے دور کرنے، عوام کو مجھ سے دور کرنے کے لیے کبھی کسی کا نام لیا گیا، کبھی کسی پارٹی کا نام لے کے صرف اور صرف عوام کو اور جوانوں کو دور کرنے کے لیے۔ اب میں واضح الفاظ میں ان جوانوں کو، مومنین کو کہتا ہوں، یہ ذمہ دار مسجد کے محراب میں بیٹھ کے اگر جھوٹ بولوں اور اگر اپنی شخصیت اور اپنی جو ہے مفاد کے لیے اگر یہ باتیں کروں تو میری دنیا کی بھی بربادی ہے، میرے آخرت کی بربادی ہے۔ ایک یہ جوانوں جو ان لٹیروں نے آپ کو میٹنگوں میں بلا کے، ان چوروں اور ڈاکوؤں نے، اس خوارج کے اس ٹولے نے جو مل کے وہ اقدام کیے ہیں جو اقدام امیر المومنین کے خلاف اس زمانے کے خوارج کے ٹولے نے کیا تھا، آج وہی خوارج کا میں ملت کے تمام ان تنظیموں کے افراد، پارٹیوں کے افراد سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چوروں کے، اس خوارج کے ٹولے کی بہکاوے پہ نہ آ جائیں۔ وہ کبھی کسی ہستی کا نام دیں گے، کبھی کسی پارٹی کا نام دیں گے، اور آپ کو وہاں پہ انوالو کریں گے اور ملت کے اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے آپ کو وسیلہ بنائیں گے، ذریعہ بنائیں گے۔ جس طریقے سے معاویہ نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا کے اعلان کروایا کہ ہم اور آپ کے درمیان فیصلہ یہ قرآن کرے گا، اب امیر المومنین کے ساتھیوں نے کہا علی بس کیا، ہمیں کیا چاہیے، قرآن کی طرف رجوع ہوئے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، اور وہاں پہ اندر سے پھوٹ پڑ گیا کیونکہ انہوں نے قرآن کو نیچے اٹھایا۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہمارے اندر یہی معاویہ کی جو ہے نقش قدم پہ چلنے والے مکار اور بے دین جو خود سامنے نہیں آتے ہیں، بیوقوف اور نادان افراد کو آگے کرتے ہیں اور خود پیچھے بیٹھتے ہیں، گویا انہوں نے کچھ جس طریقے سے بلی گوشت کھا کے آرام سے بیٹھتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اسی طرح انہوں نے بڑے بڑے رقموں کو ختم کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں جیسے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ پیچھے سے راتوں میں جاتے ہیں، کبھی کسی کے گھر پہ، کبھی کسی گھر پہ، کبھی کسی گھر پہ، اور لکھنا یہ سب۔ تو اے شیعہ جوانوں، آپ سے میری گزارش ہے
ان کی بہکاوے میں آ کے کل قیامت کے دن تم سے سوال ہونا ہے کہ تم کیوں اس طرح کا. ہمارے بڑوں نے قرآن کیا ہے کہ اذلونا ساداتنا و کبرانا، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو پاش کیا اور ان کے پیروکاروں نے جو بڑے علماء تھے، علماء نے آ کے کہا دیکھو ابراہیم نے تمہارے بتوں کو مارا ہے، اور ابراہیم نے دلیل کے ساتھ ان کے بتوں کو مارا اور پاش کیا. اب وہ ابراہیم کو انتقام لینے کے لیے جوانوں کو ایسا اکسایا کہ جنہوں نے تمہارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا اس کو معاف نہیں کریں گے، حرقوہ، اس کو جلا دو. اب ابراہیم حق پہ تھے لیکن ان کے بڑوں نے انہیں جوانوں کو اور ان کے افراد کو اس طرح وعدہ کیا، نتیجے میں انہوں نے حضرت ابراہیم کو جلانے کا اقدام کیا. اور آپ سب جانتے ہیں ابراہیم حق پہ تھے. آپ شیعہ جوانوں اور شیعہ پارٹی جنہوں نے مجھ سے غلطی دیکھی ہے، دوسروں کے باتوں پہ نہیں آئے، مجھ سے جنہوں نے غلطی دیکھی وہ میرے گریبان پکڑے ہاتھ میں میرے پاس آئے. اور جن لوگوں نے آگے میرے بارے میں غلط افواہیں اور آپ کو مجھ سے چھیننے اور دور کر کے ملت کو تباہ کرنے کی جنہوں نے کوششیں کی ہیں، آپ سے میری گزارش ہے جو ان بندوں کو لے کے میرے پاس آئے، جو میرے بارے میں آپ کو افواہیں بناتے ہیں، آپ کی کان بھرتے ہیں، ان کو لے کے میرے پاس آ جائیں. اگر وہ میرے پاس آ جائیں اور پھر ہمیں ان کے آمنے سامنے گفتگو کریں گے، آپ بیٹھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا حقیقت ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے. اگر وہ آنے سے انکار کریں تو وہ شیطان ہے اور ان کے منہ میں تھوکتے ہیں کہ تم جب آگے کے سامنے آ کے باتیں نہیں کر سکتے ہیں تو مطلب کہ تمہارے جھنڈے ہے، کسی کے لیے تم کام کر رہے ہو. لہذا آپ جوانوں سے میری گزارش ہے، اندھے پنے میں کسی چور اور ڈاکو اور مغرض مفسد کے باتوں پہ آ کے ایک جس کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو اسی کے پیچھے ظاہر نہ ہو رہا، اس کی کمزور ہونے، اس کو ضعیف کرنے، اس کو مجبور کرنے پہ ان ظالمی کی مدد کرو گے تو کیا تمہارا حشر ان ظالموں کے ساتھ ہو. یعنی 20 لاکھ روپے ہضم کیے ہوئے ابھی جواب نہیں دیتے ہیں، جنہوں نے چوریاں کی ہیں، قرضے لیے ہیں، واپس نہیں کرتے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور آپ ان کے باتوں پہ آئیں گے. وہ تو اپنی چوری کو چھپانے کے لیے مختلف حربے استعمال کریں گے. لہذا آپ جوانوں سے اور آپ جتنے بھی پارٹیوں کے افراد ہیں، جس شخصیت کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، آپ مجھ سے آ کے جنہوں نے مجھ سے کوئی غلطی دیکھی ہے وہ آ کے مجھ سے پوچھیں. کسی کی سنی اور سنائی باتوں پہ آپ مجھ سے ناراض ہوں گے. اس سے پہلے میں نے بہت ساروں کو جو بھی کرتے رہے معاف کرتے رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میرے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. میں آپ سے بتاتا ہوں، یہ آخری دفعہ میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جو مختلف محلوں سے آئے اور ان موجودہ صورتحال میں آ کے انہوں نے اظہار ہمدردی کی. ان مومنین کا شکر گزار ہوں کہ جن مومنین نے آ کے ان شیاطین اور سازشکاروں اور خوارج کے ٹولے کی ان غلط اقدامات کے خلاف آ کے انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا اور پھر ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے ہمیں جو انہوں نے وعدے دیے تو خدا شاہد ہے. اب وہ شیاطین سن لیں، وہ خوارج سن لیں، وہ چور اور ڈاکو سن لیں کہ آئندہ تمہیں نہیں بخشا جائے گا. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جو ہے ہم سب کو صحیح بات کرنے اور صحیح بات کے مطابق زندگی، حق کہنے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو ملت کو جانتے ہوئے توڑنے کی بات کرتے ہیں، جانتے ہوئے ملت کو برباد کرنے کی اپنی خواہشات اور اپنی چوریوں کو جمانے کے لیے اپنے ذاتی پسند اور ناپسند کو پوری ملت کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ملت کو کمزور کرنے کے درپے ہیں. پروردگار اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو سبع حصے سے نیست و نابود فرما، انہیں ہر میدان میں ذلیل و رسوا فرما. پروردگار اپنے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اہل حق کی حمایت اور ان کی خوش پناہی فرما
اور شان عالم نبی طالب دنیا کی جس کونے میں زندگی کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما